السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے فاریہ رانی اور آج ہم اس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کافی حساس موضوع ہے اور اس سے بہت لوگوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے احساسات جڑے ہیں۔ جی ہاں، ہم سوات میں جو توہین مذہب کا واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں۔ یہ واقعہ کیسے ہوا، کیا وجوہات تھیں، کیا پورا سینیریو تھا، آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اور پاکستان کا کنسٹیٹیوشن اس انسیڈنٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے، بلیسفیمی جو ہمارے بہت زیادہ ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، کیسز کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں، ہمارا قانون کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ تو یہ کیس کس طرح سے ہوا کہ جمعرات کے دن ایک اسماعیل نامی شخص کو قتل کر دیا گیا سوات میں توہین مذہب کے الزام میں۔ اب وہاں کے جو لوکل سے وہاں سے ہمیں پتہ لگا کہ وہ جو شخص تھا ایک ٹورسٹ تھا، ٹھیک ہے، وہ سیالکوٹ کا رہنے والا تھا اور وہاں پہ ایز اے ٹورسٹ گیا تھا گھومنے کے لیے، اور جس ہوٹل میں وہ اسٹے کر رہا تھا وہاں پر ایک خبر پھیلی کہ اس نے قرآن کو جلایا ہے، اس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ اور جیسے یہ خبر پھیلی تو وہاں کی جو لوکل پولیس تھی ان کو انفارم کیا گیا، لوکل پولیس آئی اور وہ اسے اریسٹ کر کے لے کے گئے، لیکن اتنی دیر میں کافی زیادہ ہجوم وہاں جمع ہو گیا تھا۔ وہ پولیس کو اس شخص کو لے کر جانے نہیں دے رہے تھے کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم خود اس کو سزا دیں یا پنشمنٹ دیں۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اتنی ہی دیر میں مساجد میں اعلان کر دیا گیا، جی ایک شخص اس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے تو تمام لوگ اس تھانے کے باہر جمع ہو گئے۔ جس تھانے میں ان کو لے کے اس شخص کو لے کے گئے وہاں پہ پھر کافی زیادہ جمع ہو گیا، اور وہ ہجوم مطلب کہ ان کے پاس اسلحہ بھی تھا اور سب کچھ، انہوں نے اس تھانے پہ اٹیک کیا، وہاں کے جو پولیس اہلکار تھے ان کو زخمی کیا اور اس شخص کو باہر لے آیا وہ پورا ہجوم، اور اس کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا۔ یہ سارا واقعہ تھا۔ اس واقعے کے بعد جو اس شخص اسماعیل کی جو فیملی تھی اس کے گھر کو پولیس نے کافی زیادہ سیکورٹی پرووائڈ کی تاکہ وہاں پہ کوئی اس کا رد عمل نہ دیکھنا پڑے۔ اور ان کی جو والدہ ہے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے اسماعیل سے قطع تعلقی کا اعلان کیا کہ ہمارا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ تعلق ابھی نہیں کافی عرصے سے ہم اسے آگ کر چکے ہیں، قطع تعلقی کا انہوں نے اعلان کر دیا گیا۔ اب ہم ذرا اس بلیسفیمی کا جو لو ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں اس کو ذرا ہم ہسٹری دیکھ لیتے کیا ہوا۔ جب پاکستان آزاد ہوا اس وقت اس طرح کا کوئی لو مطلب کہ نہیں تھا، ہم برٹش لو کو ہی لے کر چلتے تھے، لیکن 1974 میں پہلی دفعہ احمدیوں کے خلاف مطلب کہ انہیں نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا، اس کا ایک لو جاری کیا گیا۔ اس کے بعد جب ضیاء صاحب کی حکومت آئی 1977 سے 1988 میں بہت زیادہ ہمیں پتہ اسلامائزیشن ہوئی تھی، اور تب کافی زیادہ نئے لوز جاری کیے گئے تھے جس میں توہین مذہب، توہین رسالت اور اس طرح کے جو ایکٹس ہیں ان کے اوپر سزا کا تعین کیا گیا تھا، اور وہ سزا انہوں نے کہی تھی کہ موت کی سزا ہوگی، جو بھی شخص اس چیز کا ارتکاب کرے گا سزائے موت کی سزا سے ملے گی۔ کیا لوگوں کو اسلام کے بارے میں جو بیسک نالج ہے، کیوں مطلب کہ لوگوں کو نہیں علم کے اس طرح کا اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اگر ایک پورا قانون ہے، اگر اس شخص کے اوپر پروف ہوتا ہے کہ ہاں اس نے اس طرح کا کوئی عمل کیا ہے تو اس کو سزا ٹھیک ہے، سزائے موت، لیکن اس طرح سے سزا دینا یہ ایک بالکل بھی ایک انسانی عمل نہیں ہے۔ میں یہ کہتی ہوں جن لوگوں نے یہ عمل کیا ان کو ہمیں شدید مذمت کرنی چاہیے، اور ان کو بھی اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ ہمارا اسلام ہے۔ اس طرح سے کر کے وہ کسی کا نقصان نہیں کرے، ان کا اپنا کچھ نہیں جا رہا، لیکن اسلام کی امیج پوری دنیا میں خراب ہو رہی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کو ایک ایسا ایکسٹریمسٹ اسٹیٹ دیکھا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو خاص طور پہ ایکسٹریمسٹ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، اور اسلام کی لوگوں کے دلوں میں جو باہر لوگ ہیں، جو انگریز ہیں، جو بھی ان کا ریلیجن ہے، وہ جب اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہے، یہ تو کہتے ہیں یہ انسانیت کا مذہب ہے، یہ محبت کا مذہب ہے، ان کا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ اس طرح سے بے دردی سے ایک شخص کو قتل کر دینا اس طرح سے۔ تو اب یہ نا ایک اور چیز جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے، 1987 سے لے کر آج تک 2000 سے زیادہ لوگوں پر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ 88 لوگ جو ہیں ان کا اسی طرح قتل کیا گیا ہے، ایک موب کے ذریعے یا ہجوم کے ذریعے، ٹھیک ہے، ہجوم نے اسی طرح لوگوں کو مارا۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے ماہ سرگودا میں ایک 70 سالہ ایک عیسائی شخص کے اوپر بھی قرآن کو جلانے کا الزام لگایا گیا، ٹھیک ہے، اسے بہت برا اسے مارا گیا، اسے زخمی کیا گیا، اور جو وہاں کی اس وجہ سے اس علاقے میں جو کرسچن کمیونٹی تھی اسے بہت زیادہ تھریٹس پیش آئے۔
فسادات دیکھے کہ وہاں پہ کس طرح سے فسادات ہوئے، ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی، سارا کچھ ہوا. پھر پچھلے سال فروری میں جرا والا میں جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کے اوپر الزامات لگائے گئے اور ان کے بھی گھروں کو ہم نے دیکھا جلایا گیا، ان کے جلاؤ گھراؤ کیا گیا سب کچھ. پھر ایک انسیڈنٹ ہم نے دیکھا تھا سیال کوٹ میں ہی، ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، سری لنکن ایک شخص تھا، اس پہ بھی اسی طرح الزام گئے، اسے بڑے لوگوں میں جلا کر راکھ کر دیا گیا. تو یہ واقعات بہت زیادہ آج سے اگر ہم کچھ سال پہلے جائیں تو کافی زیادہ کیسز بڑھ گئے ہیں. کیوں بڑھ رہے ہیں لوگ؟ کیوں قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید لوگوں کا قانون کے اوپر اعتبار نہیں ہے. انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم اس شخص کو قانون کے حوالے کر دیں گے تو شاید قانون اس کو سزا نہ دے اور اس کو چھوڑ دے. پہلی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ مذہب کو ایک ہمارا جو اسلام کا جو مذہب ہے یہ بہت ہی ایک انسانیت اور ایک کائنڈنس سکھاتا ہے، رحم دلی سکھاتا ہے، معاف کرنا سکھاتا ہے. تو کیا ایسی وجہ ہوئی ہے کہ لوگوں میں اتنے زیادہ نفرت کے احساسات جو ہیں اجاگر ہو رہے ہیں، لوگ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اسلام انسانیت کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، اس کو اسی طرح رہنا چاہیے. اگر کوئی شخص ایسا ایکٹ کرتا ہے، ایسا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو قانون کے اندر رہ کے، ہمارا اسلام یہ اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ قانون کو ہاتھ میں لینا، بلکہ اسلام کی جو ٹیچنگ ہے یہ اس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ہمارے لوگوں کو مد نظر میں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور ہمارے خاص طور پہ میں جو ہمارے پاکستان میں جو ہمارے علماء ہیں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ لوگوں کو اس بارے میں بہترین گائیڈنس پرووائڈ کریں. لوگوں کی جو برین واشنگ ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کریں، ان کو سمجھائیں کہ اگر ایسا کوئی عمل وہ دیکھتے ہیں تو وہ قانون کے حوالے کریں. اگر قانون ایکٹ نہیں کرتا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس شخص کو قانون کے حوالے کیا اور بعد میں اس شخص کو چھوڑ دیا گیا یا جو بھی ہوا، تو آج میڈیا ہمارے پاس ہے، میڈیا کی پاور ہے. آپ سوشل میڈیا پہ آپ کسی طرح لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر تب بھی نہیں ہوتا پھر ہم اس کے کافی زیادہ طریقے ہیں نا کرنے کے، لیکن یہ طریقہ یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے اور ہمارے اسلام کے مذہب کے بھی خلاف ہے. آخر میں کچھ شعر کہہ کر اپنی بات کا اختتام کروں گی. یہ بھیڑ ویسی ہی لگ رہی ہے، یہ بھیڑ دعوے تو کر رہی ہے، ایک ایسے انسان کی پیروی کی جو اپنے دشمن پہ مہربان ہے. شکریہ.